أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور آپ کو غمزدہ نہ کرے، غمگین نہ کرے، الذین وہ لوگ، یسارعون فی الکفر جو کفر میں بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان منافقین کی حرکتوں سے اور اس کے علاوہ جو دیگر کفار ہے ان کے ایمان نہ لانے سے غمگین نہ ہو۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً یہ لوگ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ منافقین اپنے نفاق کی وجہ سے اور کفار اپنے کفر کی وجہ سے اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اللہ کے دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ کا دین ان کے نفاق کے باوجود، ان کے کفر کے باوجود جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہے گا۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہ چھوڑیں، یعنی یہ دنیا میں نفاق میں اور کفر میں بڑھتے ہی چلے جائیں اور یکبارگی ان کو ان کی سزا ملے آخرت میں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہ رہے، بلکہ آخرت میں یہ لوگ عذاب ہی کے مستحق رہے، اور دنیا میں ان کی حرکتوں پر اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب اور سزا نہ دے، تاکہ سارا عذاب اور ساری سزا آخرت کے لیے بچی رہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عظیم عذاب ہوگا۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدا اور اختیار کیا، کہ ایمان کو چھوڑ کر انہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ منافقین نے دل میں اور دیگر کفار نے علی الاعلان، لن یضروا اللہ شیئا، یہ ہرگز اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور پھر یہ ہرگز آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ اگر یہ لوگ غلط رستے پر ہیں تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خوشحال زندگی سے کیوں نوازا ہے۔ تو یہ یقین رکھیے کہ یہ ان کے لیے مہلت ہے۔ یہ نعمتیں جو دنیا میں استعمال کر رہے ہیں، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ وہ رائے حق پر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، ہرگز گمان نہ کرے یہ کافر لوگ، انما نملی لہم، کہ جو ہم نے ان کو مہلت دی ہے، خیر لانفسہم، یا ان کے لیے بہتر ہے۔ جو دنیا کی مہلت ہے اور دنیا میں یہ کفر مچا رہے ہیں اور فسق کا ارتکاب کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، اس کے باوجود ان کی پکڑ نہیں ہو رہی اور ان کی زندگی جو خوشحال ہے وہ صرف مہلت ہے، اور یہ ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ یہ مہلت ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو ان کو مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں بڑھ جائیں،
جتنی زیادہ ان کی عمر ہوگی اتنے زیادہ ان کے کفر ہوں گے، گناہ ہوں۔ اور یکبارگی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قیامت میں ان کا حساب کتاب کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ تو عذاب عظیم ہوگا، عذاب علیم ہوگا، عذاب مہین ہوگا۔ 3 آیتوں میں عذاب کی 3 مختلف صفات ذکر کی ہیں۔ عظیم بھی ہوگا وہ عذاب، علیم دردناک بھی ہوگا، مہین اور ذلت بھی اس کے اندر ہوگی، ذلت آمیز بھی ہوگی۔ تو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مومنین پر جو سختیاں آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ منافقین کا امتیاز کیا جا سکے مخلصین سے۔ پھر سوال یہ ہوگا کہ اگر منافقین کا امتیاز ہی کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا ہی دے کہ ہاں یہ منافق ہے اور یہ مخلص ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہماری حکمت نہیں ہے کہ ہم غیب کی باتیں، پوشیدہ باتیں عام بندوں کو بتا دیں۔ ہم غیب کی باتیں صرف انبیاء کو بتاتے ہیں، اور انبیاء میں سے بھی جو ہم چاہیں اور جتنا ہم چاہیں بتا دیتے ہیں۔ تو کوئی نبی عالم الغیب نہیں ہے، علم غیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ تو انبیاء کو جو علم دیا گیا غیب کا، تو وہ غیب رہا نہیں، کیونکہ غیب کا علم وہی ہے جو جس کے پاس ہو اور اس کے علاوہ کسی کے پاس نہ ہو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ انبیاء کو جو دیا گیا وہ تو اللہ نے دیا، تو اس وجہ سے کسی نبی کو عالم الغیب ہم نہیں کہہ سکتے۔ عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ غیب کی باتیں ہیں، اور اللہ کی حکمت عام بندگان خدا پر غیب کی باتیں واضح کرنے کی نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت کے خلاف، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بتاتے کہ یہ تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اور بظاہر ہمیں جو حکمت سمجھ آتی ہے، اصل حکمت کیا ہے وہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے۔ ہمیں جو حکمت سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر نفاق کا بتا دیا جاتا کہ فلاں منافق ہے، تو منافقین کہتے کہ ہم تو پکے مسلمان ہیں، یہ غلط کہا گیا، تو مانتے ہی نہ۔ اس کے بجائے اگر سختیاں آتی، تکالیف آتی، مشکلات آتی، تو یہ سختیاں، یہ تکالیف، یہ مشکلات خود بخود سے ان کے نفاق کو زیادہ اچھے طریقے سے واضح کر جاتی، اور ان کے پاس پھر کوئی عذر اور بہانہ نہیں بچتا کہ ہم پکے مومن ہیں۔ پکے مومن ہوتے تو کھڑے رہتے۔ تو بہرحال یہ مومنین پر جو دنیا کے اندر مصائب اور مشکلات آتی ہیں، یہ مخلص اور منافق کے درمیان امتیاز اور فرق کرنے کے لیے آتی ہے، کہ دیکھیں کہ انسان کے پاس دنیا کا ایک بہت بڑا نفع اور فائدہ منہ کھول کے سامنے ہے، اور دوسری طرف اس کا دین اور مذہب ہے۔ تو اگر وہ مخلص ہوگا تو دین اور مذہب کی طرف آئے گا، اور وہ کہے گا کہ نہیں، یہ میرے اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اور جو منافق ہوگا وہ پھر دنیاوی مفاد کی طرف جائے گا۔ تو ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ مومنین کو چھوڑ دے علی ما انتم علیہ، اسی حالت پر جس حالت پر تم ہو، یعنی ایسا نہیں کریں گے اللہ کہ منافقین اور مومنین کو خلط ملط کر کے ہی چھوڑ دیں اور امتیاز نہ کریں، بلکہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ممتاز نہ کر دے ناپاک کو، یعنی منافق کو، من الطیب پاک سے، یعنی مخلص مومن سے۔ تو اس لیے مومنین پر دنیا کے اندر مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہے، تاکہ مخلصین کا اور منافقین کا امتیاز ہو سکے۔ تو وہ سوال کہ اگر یہ امتیاز ہی کرنا تھا تو اللہ بتا ہی دیتے، تو مومنین کو اس پریشانیوں کا سامنا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں کرتے کہ تمہیں غیب کی بات پر مطلع کر دیں، تمہیں غیب کی باتیں بتا دیں۔ یہ غیب کی باتیں ہیں کہ کس کے دل میں کفر ہے اور کس کے دل میں ایمان،
تو غیب کی باتیں اللہ عام لوگوں کو نہیں بتاتے، ہاں کچھ غیب کی باتیں بتاتے بھی ہیں، لیکن وہ صرف انبیاء کو بتاتے ہیں، اور انبیاء میں سے بھی جس نبی کو چاہیں اس کو بتاتے ہیں، اور پھر ان میں سے بھی جتنا چاہیں وہ دے دیتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تبارک و تعالی انتخاب کرتے ہیں، چنتے ہیں، من رسلہ اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جس کو چاہیں، یعنی غیب کے علم کے لیے، اور جتنا ان کو بتا دیں۔ تو غرض یہ حکمتیں ہیں مومنین پر مصائب آنے کے، اور کفار اور منافقین کو دنیا میں سزا نہ دینے کے، لہذا تمہیں کسی شک اور شبے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ کفار خوشحال زندگی کیوں گزار رہے ہیں اور مومنین پریشانی والی زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس دین میں تمہیں کسی شک اور شبے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شک اور شبے سے نکل کر فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَإِن تُؤْمِنُوا اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تو تمہیں عظیم اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔